اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور بے شک مکناکم مکننا ہم نے تصرف دیا، ہم نے تمکن دیا، کم تمہیں مکننا ہم نے تمکن دیا، اختیار دیا تمہیں فی الارض زمین میں، اور ہم نے تمہیں بے شک ہم نے تم کو زمین میں تمکن اور تصرف عطا کیا، اور جعلنا ہم نے بنایا لکم لا لیے کم تمہارے، وجعلنا لکم اور ہم نے بنایا تمہارے لیے فیہا اس میں معایشہ اسباب معیشت، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، قلیلاً بہت کم، ما تم جو تشکرون شکر بجا لاتے ہو، قلیلاً ما تشکرون تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بندوں پر جو نعمتیں کی ان کا ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بیان کیا، اور جو لوگ ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے تعصب اور اناد کی وجہ سے برباد ہو گئے اور ان پر عذاب آ گیا، ان کا ذکر ہوا، اور آخرت میں جو لوگوں کا انجام ہوگا اس کا بیان ہوا، جو اعمال تولے جائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے بندوں پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں بے شک ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا کیا، تصرف عطا کیا۔ یہ ایک پہلی نعمت کا ذکر کیا، اور دوسرا فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، اور ہم نے تمہیں اس میں اسباب معیشت تمہارے لیے پیدا کیے۔ یہ اللہ تعالی نے دوسری نعمت کا ذکر کیا۔ معایش یہ معیشت کی جمع ہے، معیشت کی جمع ہے معایش، یعنی معاش کا مطلب کہ اللہ تعالی نے اسباب معیشت تمہیں عطا کیے ہیں، اس میں تمہارے رزق کے دروازے اس میں کھولے ہیں، تمہارے رہن سہن کی سہولتیں کھولی ہیں، تمہارے اناج کا بندوبست کیا ہے، تمہارے لیے سبزیوں کا، فروٹس کا، اناج کا، غلوں کا، یہ اللہ تعالی نے انتظام کیا ہے۔ اور پہلے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں اس میں تصرف عطا کیا ہے۔ جو اسباب معیشت اللہ تعالی نے انسان کے لیے بنائے ہیں، ان میں بعض معاشی اسباب ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے پیدا کیے ہیں۔ بعض اسباب معیشت اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے پیدا کیے ہیں۔ بارش کا برسنا، دریاؤں کا چلنا، نہروں کا جاری ہونا، سمندروں کا پیدا ہونا، سمندر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ازہد قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر پھلوں کا پیدا ہونا، اناج کا پیدا ہونا، سبزیوں کا پیدا ہونا، یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے۔ اس طرح حلال جانور جو پیدا ہونا، ان کی بڑھوتی ہوتے رہنا اور پھلتے پھولتے رہنا، یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے، اسباب معیشت۔ اور بعض اسباب معیشت ایسے ہیں کہ وہ براہ راست اللہ نے پیدا نہیں کیے، لیکن اللہ تعالی نے، بلکہ وہ انسانوں نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالی نے جو انسانوں کو عقل، شعور، فہم عطا کیا ہے، انسانوں نے اس کو استعمال کر کے وہ اسباب معیشت پیدا کیے ہیں۔ اللہ نے جو اسے فہم دیا، قوت دی، توانائی دی، تو انہوں نے نتنے ذرائع اور وسائل اختیار کیے ہیں اور اسباب معیشت اختیار کیے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، جب پہلے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ الاعراف ہم آگے پڑھیں گے
کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپنے لگے. تو پہلے انسان اپنے جسموں کو پتوں سے ڈھانپتے تھے، لیکن پھر انسان کو فہم شعور ملا تو سوت اور ریشم سے انسان اپنے کپڑے بنانے لگے، فیکٹریوں میں تیار ہونے لگے. اور پھر پہلے لکڑی اور کوئلہ سے آگ حاصل کی جاتی تھی، جو آگ انسان اپنے لیے جو اناج بناتا، خوراک بناتا، وہ لکڑی اور کوئلہ سے آگ حاصل کر کے بناتا. لیکن اس کے بعد قدرتی گیس بھی ہمیں مل گئی، پھر CNG آ گئی، LPG آ گئی، طرح طرح کی گیسیں وہ بھی انسان کو مل گئی. اسی طرح برقی توانائی، پہلے توانائی کی کسی شکل کو استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن بعد میں برقی توانائی آ گئی، وہ بجلی کے گھر بننے لگے، برقی توانائی حاصل ہونے لگی، بجلی سے توانائی حاصل ہونے لگی. پھر ایٹمی توانائی کا دور آ گیا، تو یہ بھی وقت اسی طرح جو آبی توانائی وہ بھی حاصل ہونے لگی، ہوائی جو چکی ہے اس سے بھی توانائی حاصل ہونے لگی، پن بجلی بھی اور ہوائی چکی کے ذریعے اس کے ذریعے بھی حاصل ہونے لگی، شمسی توانائی بھی آ گئی. تو انسان ترقی کرنے لگا. پھر پہلے جب انسان سفر کرتا تھا، جب یہ میدانوں کا بری سفر کرتا تو گھوڑوں پر، ہچروں پر، اونٹوں پر اس سے سفر ہوتے تھے. لیکن بعد میں گاڑیاں آ گئی، عام روزمرہ چلنے کے لیے جو سواریاں، سائیکل، موٹر سائیکل، پھر کاریں، پھر گاڑیاں، بسیں، بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی ہوائی سفر کے لیے، ہوائی جہاز، راکٹ، میزائل اور کیا کیا چیزیں وجود میں آ گئی. اسی طرح بحری سفر کے لیے وہ بھی پہلے بادبانی کشتیاں استعمال ہوتی تھیں، لیکن پھر بڑے بڑے بحری جہاز بننے لگے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے مسخر کر دیا، جو اللہ تعالی نے قرآن میں کئی اور مقامات پر بھی فرمایا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، کہ اس اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کی چیزوں کو مسخر کر دیا ہے. تو انسان یہ تسخیر کرنے لگا اور اس سے اپنے اسباب معیشت، وسائل، ذرائع میں اضافہ کرنے لگا. پھر بیماریاں دیکھیں کہ انسان پہلے پیچیدہ امراض میں وفات پا جاتا تھا، ہلاک ہو جاتا تھا، لیکن پھر ان امراض کے علاج دریافت ہونے لگے. ذیابطیس جو شوگر کے ہیں، اس کا علاج دریافت ہو گیا. بلڈ پریشر، کڈنی کے امراض، ہارٹ کے امراض، ان سب کے علاج دریافت ہونے لگے. تو یہ اللہ رب العزت نے اسباب زیز انسان کے لیے پیدا فرما دیے. انسان کو جو شعور عطا کیا، جو طاقت توانائی دی، انسان ان کو استعمال میں لا کر اپنے اسباب زندگی میں اضافہ کرنے لگا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس پر شکر ادا کرو، ان نعمتوں پر اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاؤ. اور یہاں فرما دیا قلیلا ما تشکرون، اور میں تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو. قلیلا ما، بہت ہی کم ہے جو تم شکر بجا لاتے ہو. بہت سے انسان اللہ کی ان نعمتوں کو، انعامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر نہیں کرتے. شکر کیسے بجا لانا ہے؟ دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دل سے تسلیم کرنا ہے اللہ کی نعمتوں کو، اور پھر زبان سے شکر بجا لینا، زبان سے اظہار کرنا، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں. پھر اپنے اعضاء سے شکر ادا کرنا، اللہ کی عبادت بجا لانا. تو ان تینوں طریقوں سے شکر ادا کرنا، اپنے قلب سے، دل سے، اپنی زبان سے اور اپنے اعضاء سے، ان تینوں چیزوں سے شکر بجا لانا. تو فرمایا وہ بہت کام ہے جو لوگ
شکر بجا لاتے ہیں. تو جو لوگ شکر نہیں بجا لاتے وہ اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں, اللہ سے غافل ہو جاتی ہیں, اس لیے بھٹک جاتے ہیں, اس لیے وہ بھٹک جاتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 میں, وَلَقَدْ اور بے شک خلقنا ہم نے پیدا کیا کم تمہیں, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا, ثم پھر صَوَّرْنَاكُمْ صَوَّرْنا ہم نے صورت گری کی, ہم نے صورت بنائی, کم تمہاری, ثم پھر قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے, اسجدو تم سجدہ کرو, لآدم آدم علیہ السلام کو. پھر فرمایا پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا, الا مگر ابلیس ابلیس کے, تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم نہیں یکن وہ تھا من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے, فرمایا لم یکن من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسان پر جو اور نعمتیں کی, جو انسان کی پیدائش پر, انسان کے وجود کے تشکیل پانے پر جو انسان پر نعمتیں کی, اللہ تعالی نے ان نعمتوں کو بھی یاد کرایا ہے, ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا یاد کرو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا. یہاں اللہ تعالی نے جو پہلا انسان اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ کم کا لفظ ذکر کیا, کم کا, کم کی ضمیر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. کم بولتے ہیں یہ جمع مذکر مخاطب ان کے لیے آتا ہے, جمع مذکر جو ہوتے ہیں ان کے لیے ضمیر لائی جاتی ہے کم کی. تمہیں فرمایا بے شک ہم نے تمہیں تم سب کو پیدا کیا, یعنی مراد یہ ہے کہ تمہاری اصل کو پیدا کیا, تمہاری اصل کو پیدا کیا. اور پھر آگے فرمایا جس طرح دیکھیں قرآن میں اور مقامات پر بھی ذکر ہوتا ہے کہ اصل سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور انہی سے پھر باقی انسان وجود میں آئے. اللہ تعالی نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 اس میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ فرمایا بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا, مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. اسی طرح اس سورت الاعراف اس کی آیت نمبر 199 189 اس میں بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ فرمائے وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا, ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منها زوجها اور اسی ذات سے اس کی بیوی کو بنایا, اس کے جوڑے کو بنایا. لیسکن الیہا تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے. یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 189. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو نفس واحدہ سے پیدا کیا, حضرت آدم علیہ السلام سے. اسی کا ذکر یہاں ہوا. اور پھر آگے فرمایا ثم صورناکم پھر ہم نے تمہاری صورت گری کی, تمہیں صورت عطا کی, تمہاری صورت بنائی. پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی. جیسی انسان کی صورت بنائی گئی ہے ویسی اور کسی مخلوقات کی نہیں بنائی گئی. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اپنے ہاتھ سے بنائی. اور سورۃ التین میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بے شک ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا, بہترین ڈھانچے میں انسان کو تشکیل دیا, انسان کی تشکیل کی. تو یہاں بھی اللہ تعالی نے اپنی اس نعمت کا ذکر کیا
اور میں اللہ کی نعمت تو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں تصویر دی، تمہاری تصویر بنائی. یعنی انسان کی جو زندگی کی کیمیائی ارتقاء ہے، انسان کا جو حیاتیاتی ابتدائی ارتقاء ہے، تو اس کو آدم علیہ السلام کی وجود کی تشکیل سے اس کو مکمل کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کی تشکیل سے اس کو مکمل کیا. اور پھر آگے فرمایا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت گری کر لی، اس پر ایک روایت ہے، وہ میں آپ کو بیان کر دوں. حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تحلیق کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس وقت اپنی پسندیدہ چیزیں پیدا کر لی تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اپنی عرش پر مستوی ہوا، اور فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اپنے فرش پر متمکن ہوا، اپنی جو قدرت ہے، جو پوری کائنات کی قدرت ہے، طاقت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر متمکن ہوا. تو فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اللہ تعالی نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے زمین پر بھیجا. زمین نے کہا میں اس بات سے تم سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی چیز کم کی جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے. یعنی زمین نے پناہ مانگ لی، وہ کہتے ہیں مجھے خراب نہ کرو، مجھ سے کوئی چیز نہ لو. حضرت جبرائیل علیہ السلام لوٹ آئے اور مٹی نہیں لی. اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا یا رب اس نے مجھ سے تیری پناہ طلب کی اور میں نے اس کو پناہ دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، ان سے بھی زمین نے اسی طرح کا وہ بھی لوٹ آئے. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس نے ان سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی. انہوں نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کیے بغیر لوٹ جاؤں. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا جو موت کا فرشتہ ہے، تو انہوں نے زمین کے ہر حصہ سے مٹی لے کر جمع کی، زمین کے ہر حصے سے مٹی لی، اس کو جمع کیا اور اس کو حلت ملت کر دیا، آپس میں مکس اپ کر دیا. اس میں سرخ مٹی بھی تھی، سفید بھی تھی، جتنی قسمیں تھی. تو کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بنو آدم مختلف رنگ کے ہیں. بنو آدم جو بنی نو انسان ہے مختلف رنگ کے ہیں، کیونکہ ان کا خمیر مختلف مٹیوں سے گوندا گیا ہے. وہ اس مٹی کو لے کر اوپر چڑھے، پھر اس کو گیلا کر دیا، پھر اس گندی ہوئی مٹی کو پڑا رہنے دیا حتیٰ کہ وہ سڑ گئی. یہ جو میں نے آپ کو غالباً سورۃ النساء میں یا سورۃ المائدہ میں نے آپ کو تفصیل سے وہ لیکچر دیا تھا کہ کس طرح کیمیا ارتقاء ہوا بشر انسانی کا، تو ساری آیات میں نے اس میں کوڈ کی تھی. تو یہ جس طرح سورۃ الحجر کی آیت ہے، آیت نمبر 26، تو وہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بے شک ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سے بودار گارا تھا. یعنی یقین ہے تشکیل جو گزری. تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تاکہ ابلیس خود کو ان سے بڑا نہ سمجھے، اور وہ جمعے کے دن 40 سال کے برابر عرصہ تک بشر کی صورت میں پتلا بنے پڑے رہے. یعنی اللہ تعالی نے ان کا بشری پتلا بنا دیا، وہ 40 سال تک اسی حالت میں رہے. فرشتے ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتے تھے اور ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتا تھا. اس پتلے کو مارنے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے مٹکے کو مارنے سے آواز آتی ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. یعنی وہ جب مٹی بنائیں گے پھر وہ سوکھ گئی تو اس سے بجنے کی آواز آنے لگی. سورۃ الرحمن آیت نمبر 14 میں. تو ابلیس کہتا تھا اس کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ اس نے فرشتوں سے کہا اس سے مت ڈرو، یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے، اگر مجھ کو اس پر مسلط کیا گیا میں اس کو ہلاک کر دوں گا. تو جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے پسندیدہ روح پھونکوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا، تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ تو جب اس پتلے میں روح پھونکی وہ ان کے سر میں داخل ہوئی تو ان کو چھینک آئی، فرشتوں نے ان سے کہا کہو الحمدللہ، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اور جب ان کی روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے جنت کے پھلوں کی طرف دیکھا، اور جب روح ان کے پیٹ میں پہنچی تو ان کو کھانے کی حاجت ہوئی، اور انہوں نے پیروں تک روح کے پہنچنے سے پہلے ہی جنت کے پھلوں کی طرف چھلانگ لگانا چاہی، جنت کے پھلوں کی طرف چھلانگ لگانے چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من عجل، کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ تو پھر ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو بنایا جانا، اور جو فرشتوں کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ تم سجدہ کرو۔ یہ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق میں مختصر تاریخ دمشق میں یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا، جلد 4 صفحہ 215 سے لے کر 217 تک، 215 سے لے کر 217 تک۔ تو یہ اللہ تعالی نے تو جب فرمایا کہ ہم نے انہیں بنا لیا تو فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ ابلیس اکڑ گیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، یعنی وہ مغرور ہو گیا، متکبر ہو گیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12۔ قال، فرمایا، یعنی اللہ تعالی نے فرمایا، ما، کس چیز نے، منع روکا کا تجھے، ما منع کا، کس چیز نے تجھے روکا تھا، تجھے کس بات نے روکا تھا، اللہ، یہ کہ نہ، تسجدہ، تو نے سجدہ کیا، اذ جب، امرتو میں نے حکم دیا کا تجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس بات نے روکا تھا کہ جس وقت میں نے حکم دیا تو تو نے سجدہ نہ کیا، کس بات نے تجھے روکا تھا؟ قال، اس نے کہا، انا، میں ہوں، خیر، بہتر، منہ، اس سے، وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں۔ خلقتا، تو نے پیدا کیا، نی، مجھے، تو نے پیدا کیا مجھے، من نارن، آگ سے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وَخَلَقْتَهُ، اور تو نے پیدا کیا ہو اسے، من، سے، تین، مٹی سے، تین، مٹی، وَخَلَقْتَهُ من تین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پچھلے آیت میں ہم پڑھے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب اس میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے پچھلی آیت مبارکہ میں کہ ابلیس تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ جن تھا، تو وہ تو فرشتوں کی صف میں شامل نہیں ہے، پھر اس کا انکار کیسے ہو گیا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں فرمایا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا تو اس نے اپنے رب کی سرکشی کی۔ تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک وہ جن تھا لیکن وہ فرشتوں کے اندر ہی رہتا تھا، تو اس لیے جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ بھی ان میں رہنے کی وجہ سے اس حکم میں شامل ہو گیا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے حکم دیا تھا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟
سجدے کا لغوی معنی ہے جھکنا. لغت میں سجدے کا معنی ہے جھکنا، سر نیچے کر دینا، عاجزی انکساری کا اظہار کرنا. اور فقہی معنی میں سجدے کا معنی ہے زمین پر پیشانی رکھ دینا. فقہی اور شرعی لحاظ سے ہے زمین پر پیشانی رکھ دینا اور اللہ کے سامنے تذلل اور عاجزی کا اظہار کرنا. تذلل کا اظہار کرنا، انتہا درجے کے اللہ کے حضور تذلل اور عاجزی کا اظہار کرنا اور اس کی عبادت کرنا، یہ ہے سجدے کا فقہی اور شرعی معنی. سجدہ کی دو قسمیں ہیں. ایک سجدہ ہوتا ہے بالاختیار، اختیاری سجدہ، اور ایک سجدہ ہوتا ہے تسخیری، کہ اللہ کی قدرت میں مخلوق ہوتی ہے تو اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، وہ تسخیری ہوتا ہے، سجدہ تسخیری. اور ایک سجدہ اختیاری ہوتا ہے کہ مخلوق کو اختیار ملا ہوتا ہے تو مخلوق اپنے اختیار سے سجدہ کرتی ہے. سجدہ بالاختیار، یہ جو سجدہ اختیاری ہے اس پر انسان ثواب کا مستحق ہوتا ہے. یہ انسان کے لیے سجدہ اختیاری، جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ النجم آیت نمبر 62، سورۃ النجم آیت نمبر 62 62، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو. اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو. یہ آیت مبارکہ آیت سجدہ ہے، اس لیے آپ نے بعد میں سجدہ کاٹ لینا ہے. یہ سورۃ النجم کی جو آیت ہے یہ آیت سجدہ ہے، اس لیے آپ نے بعد میں سجدہ کاٹ لینا ہے. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سورۃ النجم آیت نمبر 62. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو سجدہ کرو اور عبادت بجا لاؤ. تو یہ سجدہ تسخیری کا حکم ہے انسانوں کو. سجدہ اختیاری. اس طرح سجدہ تسخیری ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النحل آیت نمبر 49، فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور آسمانوں اور زمینوں میں جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، ہر قسم کے جاندار اور سب فرشتے یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. تو یہ سجدہ تسخیری اور سجدہ اختیاری، یہ دونوں کی اس میں مثال ہے، دونوں کی اس میں مثال ہے. اور اسی طرح سورۃ الرحمن آیت نمبر 6، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ستارے اور درخت وہ سجدہ کرتے ہیں. تو یہ سجدہ تسخیری کی مثال ہے. سجدہ تسخیری کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ کل کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت پیش کرتے ہیں. اسی طرح قرآن میں بعض مقامات پر انسانوں کے لیے سجدہ عبودیت کی بجائے، سجدہ عبادت کی بجائے سجدہ تعظیمی کا بھی ذکر ہے، یعنی تعظیماً سجدہ کرنا. جس طرح فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو یہ عبادت کے لیے سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیم کی وجہ سے تھا، ان کے اکرام کی وجہ سے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 34، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا. یہ سورہ یوسف آیت نمبر 100، اس میں ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ میں گر گئے. تو یہ جو
اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے لیے سجدہ کرایا تو یہ سجدہ تعظیمی تھا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ شریعت محمدی میں، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی منسوخ کر دیا گیا ہے. ہماری شریعت میں وہ بھی حرام کر دیا گیا ہے. ہماری شریعت میں صرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ جائز ہے، باقی سجدہ تعظیمی کرنا وہ حرام ہے. اور کسی معبود کے آگے جھکنا وہ شرک ہوتا ہے. سجدہ صرف اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے گا، سجدہ عبودیت. اب یہاں جس وقت اللہ تعالی نے اس ابلیس سے پوچھا کہ جب میں نے حکم دیا تھا تجھے سجدہ کرنے کا تو پھر کس چیز نے تجھے منع کیا، تو اس کا جواب سنے. وہ کہتے ہیں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کس وجہ سے بہتر ہوں؟ آگے اس نے اس کا ذکر کیا. کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ سے پیدا کیا، اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی اس نے بظاہر آگ کی جو مادی صورت ہے اس کے کچھ حواس دیکھتے ہوئے اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، تو چونکہ تو نے اسے آگ سے مٹی سے بنایا ہے لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں. حالانکہ اس کا یہ دعویٰ باطل تھا. اب پہلے ہم وہ حواس دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ابلیس نے یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس سے مٹی سے بنایا، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں. مادی لحاظ سے بعض 3 ایسی خصوصیات آگ میں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. آگ کا مٹی سے بہتر ہونا یہ پتہ چلتا ہے مادی لحاظ سے. نمبر 1، آگ گرم خشک ہے اور مٹی سرد خشک ہے. آگ گرم خشک ہے اور مٹی سرد خشک ہے. آگ یہ حرارت برودت سے افضل ہوتی ہے. جو حرارت ہوتی ہے وہ برودت سے، ٹھنڈک سے افضل ہوتی ہے، کیونکہ گرمی حیات کے اور جوانی کے مناسب ہے. گرمی سے حیات ملتی ہے اور اسی سے جوانی ملتی ہے، مناسب ہے. ان کا جوڑ بنتا ہے گرمی سے حیات اور جوانی کا. اور ٹھنڈک جو ہے یہ موت اور بڑھاپے کی طرف اشارہ کرتی ہے. ٹھنڈک جو ہے موت کی طرف، بڑھاپے کی طرف مناسب ہوتی ہے. اور حیات اور جوانی موت اور بڑھاپے سے افضل ہے. یہ ایک سبب ہوا جو اس نے کہا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. پھر دوسرا سبب، آگ تاثیر اور فعل کرتی ہے. یعنی آگ کے اندر خود تاثیر پیدا کرنا ہوتی ہے اور خود اس میں فعل کی حیثیت ہوتی ہے، جبکہ مٹی اثر قبول کرتی ہے اور یہ اس میں انفعال ہے، اثر کو قبول کرنا، جبکہ آگ خود اثر پیدا کرتی ہے. تو یہ دوسرا سبب ہے آگ کا مٹی سے بہتر ہونا. پھر تیسرا سبب ہے آگ کی حیثیت ہے بلندی کی طرف جانا، اور مٹی کی حیثیت ہے پستی کی طرف آنا. تو اس وجہ سے بھی آگ مٹی سے بہتر ہے. تو یہ 3 مادی وجوہات تھی جس وجہ سے ابلیس نے دعویٰ کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے. اب ہم وہ وجوہ دیکھتے ہیں کہ مٹی آگ سے علت مادی میں بھی چار بنیادی وجوہ سے مٹی آگ سے افضل ہے. 4 بنیادی وجوہات سے. نمبر 1، علت مادی میں بھی، علت سوری میں بھی، علت فاعلی میں بھی، علت فاعلی اور علت غائی میں بھی. 4 علل میں بنیادی طور پر مٹی آگ سے افضل ہے، مادی لحاظ سے بھی، صورت کے لحاظ سے بھی،
فائل کے لحاظ سے بھی اور غایت کے لحاظ سے بھی، یہ چاروں لحاظ سے بہتر ہے۔ مادی لحاظ سے کس طرح بہتر ہے؟ آپ یہ دیکھیں، مادی لحاظ سے مٹی کا بہتر ہونا آگ سے۔ آگ جو ہے وہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ وہ چیزوں کو فوراً جلا دیتی ہے، چیزوں کو فوراً جلا دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، جبکہ مٹی کسی بھی چیز کو نہیں جلاتی، کسی کو ضائع نہیں کرتی۔ تو یہ ایک خوبی مادی لحاظ سے۔ دوسری خوبی، مٹی میں انسانوں اور حیوانوں کا رزق پیدا ہوتا ہے، اور کپاس پیدا ہوتی ہے جس سے انسانوں کا لباس حاصل ہوتا ہے، جبکہ آگ میں ایسی کوئی چیز بھی انسانوں کے لیے پیدا نہیں ہوتی، کوئی چیز بھی انسانوں کے لیے پیدا نہیں ہوتی آگ سے، تو اس لحاظ سے افضل ہے۔ پھر تیسری وجہ، یہ اب مادی لحاظ سے میں آپ کو اسباب بتا رہا ہوں، ابھی باقی جو علل ہیں وہ رہتے ہیں۔ مٹی میں اگر ایک دانہ ڈالے جائے تو اس میں کم و بیش 700 دانے اگتے ہیں۔ مٹی میں ایک دانہ ڈالا جائے تو 700 دانے اگتے ہیں، جبکہ آگ کسی چیز کو بڑھانے کے بجائے وہ باقی چیزوں کو کھا جاتی ہے، ان کو جلا دیتی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز، آگ کو اپنے وجود میں مٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً آگ جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے لکڑی سے، کوئلہ سے، گیس سے، اور باقی عام چیزوں سے، پٹرول سے، تیل سے، اور یہ ساری چیزیں کس سے نکلتی ہیں؟ مٹی سے۔ تو آگ کو اپنے وجود میں مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کو اپنے وجود میں مٹی کی ضرورت نہیں۔ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور خود ہی اس سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی مٹی آگ سے افضل ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کثیر مقامات پر مٹی کے فوائد بیان کیے ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے سورۃ النساء آیت نمبر 6 میں فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ پھر سورۃ المرسلات آیت نمبر 25 سے لے کر 27 تک الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسیا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا اور زندوں اور مردوں کے لیے، یعنی زندہ کو بھی سمیٹ لیتے ہیں، مردوں کو بھی۔ وجعل فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ بلند کر دیے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 میں اس میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کی سب چیزوں کو پیدا کیا، زمین کی سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اس طرح دیکھیے زمین میں نہریں اللہ تعالیٰ نے جاری کی، دریا جاری کیے، سمندر جاری کیے، پھر پھلوں کے باغات، سبزیاں، اناج، یہ سب کچھ پیدا ہوا، کھیت کھلیان پیدا ہوئے۔ پھر مٹی میں ہی انسانوں کے لیے جو حلال جانور، ان کی خوراک پیدا ہوتی ہے، انسانوں کو وہ جانور ملتے ہیں، گائیں، بھینس، بیر، بکریاں، اونٹ، یہ مرغ، مرغیاں، انڈے، یہ سب کچھ، اور ذرائع پیدا ہوتے۔ پھر انسان کے لیے لباس، تو کتنا کچھ مٹی سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس میں دیکھیں جو سمندری جہاز چلتے ہیں، پھر تو یہ سب کچھ مٹی میں اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ اور پھر اس کی ایک اور صفت خوبی ہے مادی لحاظ سے مٹی کی، کہ اللہ تعالی نے زمین کو بابرکت بنایا ہے، زمین کو بابرکت بھی بنایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالی نے بیان فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 71 میں فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اسراء ملتا ہے، تو اس میں بھی یہی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
अल्लज़ी बारकना हौलहु, फरमाया पाक है वो ज़ात जो अपने बंदा को रात के थोड़े से हिस्सा में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके इर्द गिर्द को हमने बाबरकत बना दिया। तो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द को, मट्टी को अल्लाह ताला ने फरमाया हमने बाबरकत बना दिया। इस तरह देखिए कि अल्लाह ताला ने जमीन पर अपना घर बैतुल हराम बनाया, बैतुल्लाह बनाया, जिसमें हर वक्त तवाफ किया जाता है, अल्लाह ताला को सजदे होते हैं, तस्बीह की जाती है। फिर मस्जिद नबवी जमीन पर बनाई गई, मस्जिद अक्सा जमीन पर बनाई गई, बेशुमार मसाजिदें जमीन पर बनाई गई। तो ये फजीलत भी मट्टी को मिली, ये फजीलत भी मट्टी को मिली, आग को नहीं मिली। और आग क्या है? वो जहन्नम है। आग से अल्लाह ने जहन्नम बनाई है, जहन्नम का ईंधन है। तो ये वजह है। और फिर ये देखिए कि जो इबलीस इस बात पर भड़क उठा कि मुझे मट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, इबलीस कहने लगा तूने मुझे आग से बनाया है। तो आग तो भड़कने वाली शय है, और हवा जो है, जब हवा चलती है वो आग को इधर उधर ले जाती है। इसका मतलब है कि उसका भड़कना हवा के ताबे होता है। जबकि अगर मट्टी से फी नफसी कोई चीज बनाए, कोई दीवार बना दें, कोई और चीज बना दें, ये जो सीमेंट होता है, रेत होती है, ये भी सारी मट्टी की जिन्स से हैं। तो इनसे अगर हम चीज बना दें तो वो हवा को रोक देती है, हवा के दोष पर मट्टी इधर उधर नहीं हिलती। तो इससे भी पता चलता है कि जो मट्टी है वो आग से कवी है, मट्टी आग से ताकतवर है। तो जो कवी होता है वो ज़ईफ से अफजल होता है। तो ये कुछ मादी शक्लों की मैंने आपको बताई, ये मादी शक्लों की जेहतें हैं, ये मादी शक्लों की जेहतें हैं जिससे मट्टी अफजल होती है आग से। अब इसकी एक और गायत है, इल्लत सोरी, यानी सूरत के लिहाज से, सूरत के लिहाज से, शक्ल सूरत के लिहाज से, उस लिहाज से भी आग से अफजल है मट्टी। वो कैसे? कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरत 3 आयत नंबर 4 में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को सबसे हसीन ढांचे में बनाया। तो इंसान की जो शक्ल सूरत है, ये अल्लाह ताला ने फरमाया हमने हसीन ढांचे में तश्कील दी है। तो ये शक्ल सूरत के लिहाज से भी इंसान आग से अफजल है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया। ये सहीहुल बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 6227, और सही मुस्लिम में भी है, हदीस नंबर 2612। और फिर तीसरी सूरत है इल्लत फाइली, यानी फेल सर अंजाम देना, फेल करने वाला। तो अल्लाह ताला ने तमाम अशिया को हरफे कुन से पैदा किया है, फरमाया हो जा, वो हो गया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, इंसान को अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, दस्ते कुदरत से। तो ये फाइली शक्ल में भी जो इंसान वजूद में आया वो भी आग से अफसल है। इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह साद आयत नंबर 38 में 38 फरमाया, क़ाल या इब्लीसु मा मनअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदिया, फरमाया ए इब्लीस, तुझे उसके लिए सजदा करने से किसने रोका जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। यानी फरमाया कि आदम को मैंने अपने हाथों से बनाया, फिर तुम्हें किसने इसको सजदा करने से रोका। और चौथी वजह है इल्लत गायत, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का सबब क्या है, वजह क्या, इन्हें क्यों बनाया गया। तो इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन में अपना नाइब बनाया। इंसान को अल्लाह ताला ने जमीन में अपने हलीफा और नाइब बनाकर भेजा, जबकि आग से बनाई हुई चीज को यह मनसब नहीं दिया गया, जो अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 30 में बयान किया, 30 में फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति
انی جاعل فی الارض حلیفہ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہیں اللہ تعالی نے زمین میں اپنا نائب بنایا، اپنا حلیفہ بنایا۔ اور یہ ایسی کوئی فضیلت بھی ابلیس کو، اس کی اولاد کو، آگ سے بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالی نے نہیں دی۔ تو یہ 5 علتیں ہیں، 5 بنیادی اسباب ہیں، اور ان کے نیچے ذیلی اسباب ہیں جو میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیے کہ اس وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور انہیں مسجود ملائک بنایا، فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، اور ابلیس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ علت مادی کے لحاظ سے بھی افضل، علت سوری کے لحاظ سے بھی افضل، علت فائلی کے لحاظ سے بھی افضل، اور علت غائی لحاظ سے بھی افضل۔ تو اس وجہ سے افضل کو سجدہ کرنا جائز ہے، سجدہ تکریمی ہے، جو پچھلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں یہ حرام ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں سجدے کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آدم علیہ السلام کی، حضرت آدم علیہ السلام کی، انسان کی اور اپنے احکام کی کماک کو معرفت نصیب فرمائے، اس عظمت کی معرفت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کماک کو فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔